السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لنک بھیجا ہے میرے پیارے بھائی شعیب صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان سے تعصب اور فرقہ پرستی کی بیماری چھڑائے اور یہ حق و انصاف اور عدل کے ساتھ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تقلید مسعود اور تقلید علماء سے نجات دیں، خالص قرآن و سنت پر غور فرمائیں۔ انہوں نے کسی قاری عبدالوحید صاحب جو جماعت المسلمین ڈسٹرکٹ میں شاید عالم بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کا ایک یہ لنک بھیجا بیان کا، مجھ سمیت کوئی 24-25 لوگ دیکھ چکے ہیں اس کو، مطلب سن چکے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلے تو آیات پڑھ کر فٹ کرتے رہے جیسے ان لوگوں کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس بیماری سے یعنی بچائے اور اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ان کی جان چھڑائے جو بغیر مواقع کے آیت فٹ کر دیتے ہیں، جیسے خوارج جو ہے اللہ کی آیات جو یقیناً حق پر مبنی ہے وہ صحابہ کرام پر فٹ کر دیتے تھے اپنے دل کے پھپولے جلانے کو۔ یہی کام انہوں نے بھی کیا۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ ذکر کر رہے ہیں جناب کسی مناظرے کا، جو مناظرہ خانپور میں ہوا تھا۔ بقول ان کو پتہ نہیں تھا اور بغیر پتہ ہونے کے بھی یہ لوگ آ گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ چلو جب ان کو پتہ چلا بعد میں کہ وہ تو صدیق رضا تھا، آ کر چلا گیا۔ حالانکہ میں نے نام تو بتا ہی دیا تھا، صدیق رضا، پہلی فرصت میں ہی سب نے بتا دیا تھا۔ چلیں خیر، جو ہوا وہاں کے خانپور کے لوگ جانتے ہیں۔ خانپور سے تھوڑا پہلے ایک گاؤں ہے، وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور کیسی حالت ہوئی تھی ان کی، کسی بات کا جواب نہیں دے پائے۔ تو اس وجہ سے جو ہے مناظرہ کی ریکارڈنگ عام کرنے کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ کہتے ہیں کہ وہ جو اعتراضات کیے گئے ان اعتراضات کا جواب ہر رجسٹرڈ فرقہ والے کو معلوم ہونا چاہیے۔ کہنے کو تو مسلم کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے رجسٹرڈ فرقہ پرستوں کی کتابوں کے اندر جو باطل باتیں ہیں ان کا جواب عوام مسلمین کو معلوم نہ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، رجسٹرڈ فرقہ پرستوں کو ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے امام مسعود احمد صاحب کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے نبی، جیسے ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو ان کا دفاع کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب پہلا اعتراض وہاں پر میں نے ایک اعتراض کیا تھا، سب سے پہلے حضرت نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ ان کی آواز غیر واضح ہے، آپ لوگ خود بھی اگر چاہیں تو لنک پر جا کے دیکھ لیجئے گا، وگرنہ میں ان کی ریکارڈنگ پیش کرتا تو خود مجھے بھی کافی دقت ہو رہی تھی سننے میں۔ لیکن اب میں اس اعتراض پہ پہنچا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا اعتراض صدیق رضا میرا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جی پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ میں نے مسعود احمد صاحب کی ایک تحریر پر اعتراض کیا تھا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، ایسی نہیں ہے کہ میں نے اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن افسوس میرے پاس جو ہے نا وہ گفتگو کی ریکارڈنگ محفوظ نہیں رہی، چونکہ میں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو بعد میں کچھ لوگوں نے جھوٹ بھی بولا کہ اس میں ہم نے ایسا کر دیا تھا، ہم نے ویسا کر دیا تھا، خاص طور پر عبدالحمید صاحب نے ریئل اسلام نامی گروپ میں۔ تو پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ سچے ہو نا تو پھر ثبوت دو، یا پھر دوبارہ محفل جما لو۔ ابھی میں آ جاؤں گا نا چھٹیوں میں، آ جائیے گا پھر کراچی یا لاڑکانہ میں بلا لیجیے گا مجھے شہزاد کوٹ میں، پھر بیٹھ کے سامنے بات کر لیجیے گا، پتہ چل جائے گا آپ نے کون سے تیر چلائے تھے جو اب رہ گئے ہیں آپ کے پاس، وہاں رہ گئے تھے نہیں چلا سکے تھے آپ، وہ بھی جمع کر کے چلا دیجیے گا۔ یہ مسعود احمد صاحب کی ایک تقریر ہے شاید جو کتابی صورت میں شائع ہوئی، سلسلہ اشاعت نمبر 110، شعبان 1411 کو شائع ہوئی تھی۔ اس کا نام ہے حق کیسے غالب ہوتا ہے۔ آئینہ دار یعنی کتابوں کے مجموعے میں صفحہ 268 پر موجود ہے یہ۔ اس کے اندر ایک عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو گوارا ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر بت کی پوجا کرے یا آگ کی یا کسی اور چیز کی، لیکن یہ گوارا نہیں کہ ملک اور معاشرے میں اس کا قانون نافذ نہ ہو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کے بارے میں جو بھی کہیں گے نا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر نہ کہو مگر حق بات۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کو حرام کیا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ پر تم ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات تو گوارا ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر بت کی پوجا کرے یا آگ کی یا کسی اور چیز کی، لیکن یہ گوارا نہیں کہ ملک اور معاشرے میں اس کا قانون نافذ نہ ہو۔ تو اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ میرا اصل سوال تھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ مجھے بت پرستی گوارا ہے، مجھے بتوں کی پوجا گوارا ہے؟ اگر اللہ کو یہ گوارا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کی معافی تو نہ فرماتا، یعنی شرک کے لیے یہ تو نہ فرماتا کہ اس کی معافی نہیں ہے۔ مثلا سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور ایک آیت میں اسی بات فقد افترى اثما مبینا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس کے علاوہ اللہ جس کے جو گناہ چاہے بخش دے، شرک کے علاوہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے۔
اللہ کی منشا پر، مرضی پر منحصر ہے. اللہ چاہے تو بخش دے، جس کے لیے چاہے، جو گناہ چاہے بخش دے، سوائے شرک کے. یعنی اگر کوئی شرک پر توبہ کیے بغیر مر گیا، شرک پر مر گیا بغیر توبہ کے، تو اس کا شرک والا گناہ معاف نہیں ہوگا. لیکن اگر دیگر گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے. اور کلمہ گو ایمان والے جتنے بھی ہیں آخر کار جہنم سے تو نکالے جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے کچھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ معاف کر دے، جیسا کہ بہت سی حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اللہ جس کے گناہ چاہے گا بخش دے گا. آیت واضح ہے اپنی جگہ پر. سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یقیناً جس شخص نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ویسے تو جو ہے ظالم شرک کرنے والے بہت سے یعنی کہ مددگار کھڑے کرتے ہیں اپنے دنیا میں بنائے ہوئے انہوں نے، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہیں، شرک کرنے والے لوگ نجس ہیں، مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں. اللہ کو اگر شرک گوارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ شرک کو پھر حرام ہی کیوں قرار دیتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو اکبر الکبائر کیوں قرار دیتا؟ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں پر جنت حرام کیوں قرار دیتا؟ اللہ تعالیٰ شرک کو ظلم عظیم کیوں کہتا؟ یہ کیا لکھ دیا ہے مسعود احمد صاحب نے. آسان سی باتیں بولیں یار، ان سے غلطی ہو گئی، انسان تے سمجھ نہیں پائے. لیکن نہیں، ایسے تو مسعود صاحب کی توہین ہو جائے گی کہ مسعود صاحب اور غلطی. یعنی عملاً یہ لوگ مسعود احمد صاحب کو ایسے سمجھتے ہیں نا جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عملاً کہہ رہا ہوں، عقیدتاً نہیں. کیونکہ مسعود احمد صاحب نے خود بھی کئی جگہ لکھا ہے کہ عقیدتاً تو کوئی معصوم نہیں سمجھتا، لیکن عملاً جو ہے نا اپنے اماموں کو لوگ معصوم سمجھنے لگے. یہی معاملہ ان کے ساتھ ہے کہ اپنے فرقے کے بانی کو معصوم ہی سمجھتے ہیں عملاً، عقیدتاً نہ بھی کہیں. کہ مسعود صاحب اور غلطی، اللہ کے بندو یہ غلط بات ہے. کیسے ان کو شرک گوارا ہے؟ کیسے گوارا ہے شرک؟ مجھے اس کی دلیل دی جائے. قرآن میں یہ بات اللہ نے کہی کہ مجھے شرک تو گوارا ہے، بت کی پوجا تو گوارا ہے، گھر میں بیٹھ کر کوئی آگ کی پوجا کریں یہ تو گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ جی اللہ کا قانون نافذ نہ ہو. اس پر یہ آیت پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرمایا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یقیناً ہم نے ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ وعدے کر دیا. اب جس کی مرضی وہ چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو انکار کرنے والا بنے. البتہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو انکار کرنے والا ہوگا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اس کے لیے جو ہے ہم نے زنجیریں بنا رکھی ہیں، اور اس کے لیے بوجھ، اور اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو ایمان والے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں. لیکن اس آیت سے یہ کب ثابت؟ اللہ نے اختیار تو دیا کہ چاہو تو کفر کرو، چاہو تو اسلام پر آؤ، لیکن شرک گوارا ہے. یہ اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ کو شرک گوارا ہے؟ ایسے تو پھر اللہ کو یہ بھی گوارا ہے کہ قانون نافذ نہ ہو. مثلا جنہوں نے قانون نافذ نہیں کیا، آج دنیا میں کس نے اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کیا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے ان کو پکڑ لیا، جھگڑ لیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی شرک ہو رہا ہے لیکن اللہ نہیں روک رہا، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، اگر کوئی شرک کرنا چاہے تو کرے، ایسے تو پھر اللہ کا جو قانون نافذ نہیں ہے ان کو بھی اللہ نے کچھ نہیں کیا ہوا. جو حکمران ہیں سارے کے سارے، ان میں سے کس نے اللہ کا قانون نافذ کیا ہوا ہے، دین اسلام نافذ کیا ہوا ہے، قرآن و سنت کو نافذ کیا ہوا ہے؟ بتائیے. کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا، جکڑ لیا، باندھ دیا، کنٹرول کر دیا؟ یہ تعویل کر رہے ہیں. مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ تو بڑا سخت جملہ ہے کہ اللہ کو شرک گوارا ہے. اللہ تعالیٰ کو جتنی نفرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جتنا وہ شرک سے کسی اور گناہ سے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو حدیث ہے نا، حدیث قدسی ترمذی شریف کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو زمین و آسمان کے برابر اتنے سارے گناہ لیا، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا لیکن شرک نہیں بخشوں گا. یہ کہتے ہیں شرک گوارا ہے، اللہ کو شرک گوارا ہے. شرک کیسے گوارا ہے؟ بت کی پوجا شرک ہے نا. لکھا ہے اللہ کو یہ تو گوارا ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر بت کی پوجا کرے یا آگ یا کسی اور چیز کی، لیکن یہ گوارا نہیں کہ ملک اور معاشرے میں اس کا قانون نافذ نہ ہو. کیسے گوارا ہے؟ کہتے ہیں لوگ کر رہے ہیں. اگر گوارا نہ ہوتا تو اللہ اختیار ہی نہ دیتا. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. تو میرے بھائی وہ بھی تو ہو رہا ہے، پھر یہ بھی تو نہ کہیں نا کہ یہ گوارا نہیں ہے کہ ملک میں قانون نافذ نہ ہو. اگر شرک گوارا ہے اس لیے کہ لوگ کر رہے ہیں تو قانون بھی نافذ نہیں ہوا، لوگوں نے نہیں کیا ہوا، تو پھر یہ بھی کہیے نا کہ یہ بھی گوارا ہے کہ ملک میں اللہ کا قانون نافذ نہ ہو. ایک کو گوارا اور ایک کو ناگوارا کہہ رہے ہیں. جو ناگوار ہے ہو وہ بھی رہا ہے، جو گوارا ہے ہو وہ بھی رہا ہے. ہو رہا ہے تو اس سے آپ دلیل لے رہے ہیں کہ دیکھیں گوارا ہے تو ہو رہا ہے نا.
تو جو ناگوار ہے وہ بھی تو ہو رہا ہے، پھر آپ اس کو ناگوار کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر ہونے کی وجہ سے کوئی چیز گوارا ہو جاتی ہے، ہو سکنے کی وجہ سے، اس پر کنٹرول ہونے کی وجہ سے وہ گوارا ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر جو چیز یعنی کہ اللہ کو گوارا نہیں وہ بھی تو ہو رہی ہے نعوذ باللہ، پھر آپ کے قانون کے مطابق تو جو اللہ کو گوارا نہیں ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہو رہا ہے، اسلام نافذ نہیں ہے، تو پھر قرآن و سنت نافذ نہیں ہے، کتاب و سنت نافذ نہیں ہے، اللہ کا قانون نافذ نہ ہو، یہ تو اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے نافذ ہے؟ ہمارے ملک پاکستان میں نافذ ہے، بولیے گا؟ اس کا جواب جو ہے وہ دے رہے ہیں، میری تو نہیں سمجھ میں آیا، بس یہ آیت پڑھی انہوں نے، اب یہ اعتراض میں نے کیا ہے نا پھر سے، اب یہ واٹس ایپ پر اس کا جواب دیں، شور شرابہ نہ ہو، جیسے وہ وائس سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، سر میں درد ہو رہا ہے سن سن کر کے، اسپیکر پتہ نہیں کیسے پھٹے ہوئے لگائے ہوئے۔ اب شعیب صاحب کو چاہیے کہ یہ وائس جو ہے ان تک پہنچائیں، یا مجھے ان کا نمبر دے دیں، میں ان سے واٹس ایپ پہ بات کر لیتا ہوں، ریکارڈ بھی، یعنی ان کی بھی وائس آ جائے گی، میری بھی آ جائے گی، نہیں تو اسکائپ پہ بات کر لیتے ہیں، ان کو میرا نمبر دیجئے، میں رابطہ کرتا ہوں ان سے، زوم پہ یا اسکائپ پہ بات کر لیتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کر، میرے اعتراضات کا جواب مجھے میرے سامنے دے دیں آپ، پھٹے ہوئے اسپیکر لگا کر شور والی بات، میں پھر بھی سننے کی کوشش کروں گا، دیکھوں گا بولتے کیا ہیں یہ، پھر انشاءاللہ میں جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا۔ فی الحال یہ میرا اعتراض ہے اصل، بتائیے میں غلط ہوں اس اعتراض میں یا صحیح ہوں؟ رجسٹرڈ جماعت المسلمین کے تمام بھائی جو دوسرے غیر جانبدار بھائی ہیں، فرقہ پرست نہیں ہیں، وہ بھی جو قرآن و سنت اور اسلام کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، سچے مسلم ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے عاملین بالحدیث ہیں، وہ بھی غور فرمائیں کہ بتائیے میں نے کیا غلط کہا ہے؟ میں نے کہا یہ عبارت غلط ہے، میں کہتا ہوں یہ عبارت غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر بت کی پوجا کرے۔ اگر اللہ کو یہ گوارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو بھیج کر یہ نہیں کہتا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، لوگوں لا الہ الا اللہ کو، ما لکم من الہ غیر اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر اللہ کو گوارا ہوتا بت کی پوجا کے، گھر میں بیٹھ کر کوئی بت کی پوجا کرے، اللہ کو گوارا ہوتا، نعوذ باللہ، شرک ہے نا یہ تو، آگ کو پوجنا، بت کو پوجنا واضح شرک ہے۔ اگر یہ اللہ کو گوارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ شرک ظلم عظیم ہے، مشرک نجس ہیں، پلید ہیں، مشرکین سے نگاہ بھی مت کرو، جو شرک کرنے والے ہیں ان کی دعائیں مغفرت بھی نہ کرو، ان کے لیے ان کے اوپر یعنی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو، ان کے ساتھ نکاح بھی مت کرو، انہیں مسجد حرام کے قریب بھی مت آنے دو، ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت بھی حرام کر دی ہے، یہ سب کچھ کہتا؟ شرک گوارا ہے، اللہ تعالیٰ کو حیرت ہے بت کی پوجا شرک ہے، اور کہتے ہیں گوارا ہے۔ مسعود صاحب نے کہہ دیا تو اب گوارا ہی رہے گا، ناگوار نہیں ہوگا۔ جس مسعودی سے یعنی مسعود صاحب کے مقلد سے میری بات ہوئی، اس نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی، کوئی ایک اللہ کا بندہ مجھے یہ نہیں ملا کہے کہ یار یہ بات تو ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دیں، یہ اعتراض ہے۔ اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ جی گوارا ہے، ہو رہا ہے نا، تو اس لیے اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، جس کا دل چاہے اسلام قبول کرے، جس کا دل چاہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ ایمان لائے، جس کا دل چاہے وہ کفر کرے، تو پھر یہ تو ہر معاملے میں، اب اللہ نے زنا کو حرام کیا، اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت مکروہ ہے، بلکہ شرک کو بھی کہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو بھی کہا ہے کہ یہ سارے گناہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مکروہ، مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ پسندیدہ کو یا ناپسندیدہ کو، گوارا کو یا ناگوارا کو؟ پوچھئے ذرا ان سے، یعنی اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس کہیں سے کوئی بھی بولے گا صدیق رضا کا فلاں جواب، بس اس کو آگے پیش کر دیں گے، دیکھیں گے نہیں کہ یار اس بندے نے بولا کیا ہے۔ صدیق رضا تو اگر بات کر رہا ہے یہاں پر تو قرآن و حدیث سے پیش کر کے بات کر رہا ہے، تو یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ کہاں سے بول رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں قرآن مجید کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید میں کتنی، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے سارے گناہوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ تو یہ اب کوئی کہے کہ جی یہ سب گناہ بھی تو ہو رہے ہیں، یہ سارے گناہ بھی تو ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا مطلب کوئی کہے کہ یہ اللہ کو گوارا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک بزرگوں کی عمر کو پہنچے یا دونوں، تو دونوں پہنچے یا ایک پہنچے تو تم ان کو جو ہے کیا کرو، ایک پہنچے یا دونوں پہنچے تم ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو، ان کو نہ ڈانٹو، نرمی سے بات کرو، ان کے لیے اپنے بازو بچھائے رکھو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا جو ہے حق ادا کرو، مسکین کا حق ادا کرو، راستے کے مسافروں کا حق ادا کرو، اسراف نہ کرو، مبذرین اسراف کرنے والے
اللہ کے یعنی کہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ کے نزدیک برے لوگ ہیں یہ، شیطان کے بھائی ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے ہاتھ کو بالکل جو ہے نا وہ کھینچ کے مت رکھو، یعنی کنجوسی مت کرو، بالکل بخل نہ کرو، اور نہ بالکل پھیلا دو، فضول خرچی نہ کرو بس، کہ پھر تم بعد میں جو ہے نا پچھتانے والے بن جاؤ۔ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق یعنی کہ زیادہ کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کثرت سے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے سکیڑ دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ وہ رب بندہ وہ اپنے بندوں سے زیادہ یعنی باخبر اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، یعنی املاق کے ڈر سے، مال کی کمی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم رزق دیں گے تم کو بھی ان کو بھی، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا کے قریب مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بڑی برائی اور بہت برا راستہ ہے یہ۔ سورۃ الاسراء میں یہ اللہ تعالیٰ یعنی بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ اور ایسے جانوں کو قتل نہ کرو جو اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں سوائے حق کے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو مظلوم قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کے لیے یعنی اس کے ورثہ کے لیے دلیل رکھی، فلا یسرف فی القتل، کہ وہ جو ہے قتل میں اسراف نہ کرے، اور بے شک وہ مدد کیا جائے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ وعدے پورے کرو، وعدے اللہ کے یہاں وعدوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تقف ما لیس لک، جس چیز کا تمہیں علم نہ اس کی پیروی نہ کرو۔ بے شک یہ کان اور بصر، سمع اور بصر یعنی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت اور دل کا معاملہ سب اللہ کے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض، ایسے چل کر کے تم زمین پھاڑ نہیں ڈالو گے، نہ تم پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچو گے۔ یہ ساری اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ کل ذالک کان سیئہ، ان سب کی برائی عند ربک مکروہا، آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے۔ شرک بھی ہے نا سب سے پہلے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تو رب کا فیصلہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ یہ کہتے ہیں بت کی پوجا گوارا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں آیت نمبر 38 تک، 38ویں آیت میں اللہ فرماتا ہے کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری برائیاں ایسی ہیں، کلو ذالک کان سیئہ، ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کی برائی اللہ کے نزدیک بڑی ناگوار ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور مسعود احمد صاحب نے لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شرک، اللہ تعالیٰ کہ ہاں یعنی اللہ تعالیٰ کو بت کی پوجا گوارا ہے۔ دیکھیں پھر سے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ تو گوارا ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر بت کی پوجا کرے یا آگ کی یا کسی اور چیز کی، لیکن یہ گوارا نہیں کہ ملک اور معاشرے میں اس کا قانون نافذ نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں آپ کی ذمہ دلیل بنتی ہے، یا تو بولو یار یہ تو غلط جملہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، مسعود صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، شرک کیسے اللہ تعالیٰ کو گوارا ہو سکتا ہے؟ الٹا آپ لوگ اعتراضات کے جوابات دینے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اعتراض قرار دے رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے اندھے مقلدوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے نزدیک اللہ کی وقار، اللہ کی عظمت کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں مسعود صاحب کی عظمت اور وقار اتنا عزیز ہے کہ تمہارے نزدیک اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے۔ بت کی پوجا کو تم اللہ کو گوارا کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو گوارا ہے۔ چلو بول دو یار ان سے غلطی ہوئی ہے بھائی، معصوم نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے، بات ختم کرو۔ الٹا تعویلات تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسعود احمد صاحب کے اس جملے کو صحیح ثابت کر دیا جائے، کسی طرح یہ غلط ثابت نہ ہو۔ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے۔ اور جو خود پیش کر رہے ہیں اور پھر آیت پیش کرتے ہیں کہ جی مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال ایسے جیسے گدھے جن پر بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پر فٹ ہے۔ یا پھر کہتے ہیں کہ ان کی مثال مثل کمثل الکلب، ان کی مثال ایسے جیسے کتا کہ اگر اس پر وزن ڈالا جائے، شروع میں انہوں نے یہ آیات پڑھی ہے، وزن ڈالا جائے تب بھی ہانپ رہے ہوتے، نہ ڈالا جائے تب بھی ہانپ۔ یہ ایسی قسم کے لوگ ہیں کہ جن کے ہاں اللہ کو شرک گوارا ہے، استغفر اللہ۔ یہ اصل میں کتے کی مثل ہیں، یہ اصل میں گدھے کی مثل ہیں، جن کو جو یہ کہیں کہ جی جن جو اس چیز کو جو ہے نا وہ صحیح ثابت کرنے چلیں کہ اللہ کو شرک گوارا ہے، استغفر اللہ، اللہ کو شرک گوارا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو گدھوں کی طرح کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے، در حقیقت وہ عالم نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، یہ آیات خود پر فٹ کریں سب سے پہلے قاری عبد الوحید صاحب، پہنچا دیجئے میرا بیان ان تک، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا تعویل کرتے ہیں۔ واٹس ایپ پر ہی کر لیں یار، یہ اسپیکر لگانا ضروری نہیں ہے بھائی، آواز سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ میں حاضر ہوں بھائی آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ پھر بھی اگر قاری عبدالوحید صاحب کی بات درست ہوئی تو میں تسلیم کر لوں گا، لیکن اگر نہیں ہوئی تو پھر ان کی مرضی، قرآن و حدیث
صحابہ کرام تو شرک سے بڑی نفرت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو شرک سے بڑی نفرت کرتے تھے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کو بت کی پوجا گوارا ہے. کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ تو نفرت کرتا ہے شرک سے، مشرکین سے. مشرکین پر تو اللہ نے جنت حرام کی ہوئی ہے، جہنم ان کا لازمی ٹھکانہ ہے. بت کی پوجا گوارا ہے، آگ کی پوجا اللہ کو گوارا ہے کہ کر لے کوئی. پورا جملہ سنیں. اللہ تعالیٰ کو یہ تو گوارا ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر بت کی پوجا کرے یا آگ کی یا کسی اور چیز کی، لیکن یہ گوارا نہیں کہ ملک اور معاشرے میں اس کا قانون نافذ نہ ہو. یہ پورا جملہ ہے، ایک گوارا ہے اور ایک ناگوارا ہے. جو بھی دلیل دیں گے ایسی دلیل دیں کہ دوسرا ناگوارا جو ہے نا اللہ کو، وہ گوارا نہ ثابت ہو. جو بھی تعویل کریں گے اس کی، یہ صاف صاف بول دیں یار غلطی ہوگی. جو کہیں گے غلطی ہوگی ہمارے بھائی ہیں. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مسعود احمد صاحب سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہم تو مسعود صاحب کی تکفیر نہیں کر رہے ہیں، چونکہ اس معاملے میں ہم ان پر حجت تمام نہیں کر سکے تھے. انسان تھے، مسلم تھے، فرما بردار تھے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہو گئی. افسوس تو ان لوگوں پر ہے نا کہ جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور ایسی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اعتراض کرنے والا ان کے رجسٹرڈ فرقہ پرست میں نہیں ہے، فرقہ پرستوں میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا، فرقہ پرست امام کے جو ہے نا وہ بیت کا فارم اس نے سائن نہیں کیا ہوا ہے. ظلم چھوڑیں، انصاف کریں. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی شنآن، دشمنی، مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، تمہیں اس بات پر نہ ابھارے، برانگیختہ نہ کرے اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر